قدر و قیمت کو کم کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ادھر ہی کائی قبیلے کے خیمے میں ساؤچی کہتا ہے، چچا جان وہ واحد انسان ہے جنہوں نے اس مقصد میں میری حمایت کی اور مجھے یقین دلایا کہ میں سردار بننے کے لائق ہوں۔ اب میں ان کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو کیسے سردار بنا سکتا ہوں؟ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن میرے چچا جان ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دھوکہ دے کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یہ سن کر دندار بھی کافی غصے میں آتا اور ساؤچی کو مارنے کے لیے بڑھتا ہے۔ ایک دھمال شروع ہونے جا رہا ہوتا ہے، مگر بامسی صاحب کے کہنے پر دونوں رک جاتے ہیں۔ تو بامسی صاحب کہتے ہیں، ساؤچی صاحب آپ ہمیں بتائیں آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے ووٹ سے کائی قبیلے کے سردار کا انتخاب ہوگا۔ یار عجیب کشمکش ہوتی ہے، ساؤچی نہ عثمان صاحب کو ووٹ دے رہے اور نہ ہی چچا دندار کو۔ تو ساؤچی کہتے ہیں، پھر سب میری بات کان کھول کر سن لیں، میں اپنے گلے پر خنجر کو اپنی پیٹھ پر خنجر سے ترجیح دیتا ہوں۔ اور پھر باتوں ہی باتوں میں دندار کی اچھی خاصی چترول کرنے کے بعد کہتا ہے، میں اپنا ووٹ اپنے بھائی عثمان کو دیتا ہوں۔ اے ماشاءاللہ! یہ سن کر دندار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سرداروں کو دیے جانے والے سونے کا مقصد فوتوں کرنے جاتا ہے۔ دندار اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر جاتا ہے۔ مبارک ہو سب کو، عثمان صاحب سردار بن گئے۔ تو ساؤچی کہتے ہیں، اب ہم چاہیں منگولوں سے لڑیں یا رومن سے یا دونوں ہم سے لڑیں، اب فیصلہ میرے بھائی عثمان صاحب کا ہے۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی عزت نہیں کھو سکتے۔ تو آخر میں بامسی صاحب کہتے ہیں، اب سے تمام کائی سرداران کی رائے کے ساتھ ارطغرل الغازی کے بیٹے عثمان صاحب قبیلے کے نئے سردار بن گئے۔ اللہ اس میں برکت عطا کرے۔ اور یوں دندار کے ساتھ وہ والی ہو جاتی ہے، اٹھ کر باہر بھاگنے ہی والا ہوتا ہے تو عثمانوں سے روک کر کہتا ہے، چچا جان مجھے یہ انتخابات ناقابل قبول ہیں۔ یہ لو جی عثمان صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ اور پھر کہتے ہیں، میں اس طرح جیتے ہوئے انتخاب کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ لگتا ہے کچھ لوگوں کی رضامندی کو سونے کے ذریعے خریدا گیا ہے اور کچھ نے سرداری ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ ضمیر فروش سردار یہ سن کر سہم جاتے ہیں، کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو عثمان کہتا ہے، اب آپ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، اس طرح ایک کائی سردار کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ کوئی غصے میں آ کر ناراض ہو کر ووٹ دے رہا ہے، ایسے انتخابات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ اس ریاست کی بنیاد ہے جو ہم قائم کریں گے؟ عثمان کی باتیں سن کر دندار سمیت سب سردار ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عثمان کہتے ہیں، میں ارطغرل الغازی کا بیٹا عثمان اس ریاست کے لیے جو میں قائم کروں گا، ان شہروں کے لیے جو میں فتح کروں گا، اور عظیم تہذیب کے لیے جس کا میں خواب دیکھتا ہوں، آپ مجھے ان چیزوں کے لائق سمجھ کر منتخب کریں، ہم دوبارہ رائے لیں گے۔ پھر بامسی صاحب کے کہنے پر سب دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کی بار کثیر تعداد میں ووٹ عثمان صاحب کے حق میں آتے ہیں۔ بامسی سمیت سب عثمان صاحب کو نئے سردار کی مبارکباد دیتے تو دندار یہ دیکھ کر تیزی سے خیمے سے کھسکنے لگتا ہے، مگر عثمان اسے روک دیتے اور کہتے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا جلدی ہے؟ کیا آپ کا کوئی فرض ہے جس کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں؟ تو دندار کہتے، کیا بات ہے اور تم کون سے فرض کی بات کر رہے ہو؟ تو عثمان جٹ سے اس کے مد مقابلہ آتا اور کہتا ہے، جس پر دوبارہ حملہ ہوا، پہلی بار آپ اس کی حفاظت کرنے سے بہت کمزور تھے اور دوسری بار آپ نے اپنے لوگوں کو بچانے کے بجائے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس سقوط کی ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی تھی؟ تو دندار کہتے ہیں، ہاں وہ ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی تھی۔ تو عثمان جٹ سے کیا تاریخی الفاظ کہتا ہے، اب آپ کے پاس وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، میں آپ کو آپ کے فرض سے ہٹاتا ہوں۔ اے ماشاءاللہ عثمان! یہ سن کر دندار لاجواب ہو جاتا ہے، کافی کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں مگر خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ آخر میں اجازت لے کر چلا جاتا ہے، مطلب کہ عثمان اپنی نشست پر نہیں بیٹھا، کائی پرچم، قرآن پاک اور ارطغرل صاحب کی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن فیصلہ پہلے کر دیا۔ دیٹس کال لیڈر۔ خیر تو عثمان پھر ساؤچی کے پاس جا کر کہتا ہے، جہاں تک آپ کی بات ہے بھائی جان، بطور سپہ سالار جب قلوج حصار فتح ہوا، جب سقوط کو جلنے سے بچایا جا رہا تھا، آپ کہاں تھے؟ اور پھر ساؤچی کی خاموشی دیکھ کر عثمان اسے بھی اس کے عہدے سے برطرف کر دیتا ہے اور پھر ساؤچی بھی خیمے سے نکل جاتے ہیں، مطلب دونوں کو فارغ کر دیا۔ آخر میں بامسی صاحب عثمان کو مؤدبانہ سلام پیش کرنے کے بعد جیسے ہی اس کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے بڑھتے ہیں، مگر عثمان صاحب ان کی عزت و احترام کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں۔ آج کے بعد ہم عثمان نہیں کہیں گے، عثمان صاحب کہیں گے انشاءاللہ۔ عثمان صاحب کے چاہنے والے عثمان صاحب کو سردار دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور خیمے کے باہر کچھ ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔
یہاں بھی غداروں نے اپنے چہرے لٹکائے ہوتے ہیں، سب عثمان صاحب کے سردار بننے کی خبر سے لاعلم ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کے سپاہی بھی سردار بننے کا بڑی ہی بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، سب ادھر ادھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے میں عبد الرحمن غازی خیمے سے باہر آ کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگو، کائی سردار کے جرگے کو اختتام ہوا۔ نیا کائی سردار جناب ارطغرل صاحب کا بیٹا کارے عثمان صاحب ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون سمیت سب میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ غزل خاتون اور حلینا کے خواب ایک بار پھر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی بھی خوشی سے نہال ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک جشن کا سا ماحول بنا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ غزل خاتون سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، وہ بہت ہی غصے میں ایک جانب چلی جاتی ہے۔ سلجان خاتون اور بالا خاتون علینا کے قریب کھڑی ہو کر ساوچی کے خلاف کافی زیادہ باتیں کر پر اس پر ٹاؤنڈ مارتی ہے۔ علینا کی برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، آخر میں یہ بھی اجازت لے کر ایک طرف نکل جاتی ہے۔ سب خواتین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ حسین مناظر کافی دیر تک جاری رہتے ہیں۔ اور ادھر قید خانے میں فلاتیوس قید ہوتا ہے، جیسی اسے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے کہ عثمان صاحب قبیلے کے نئے سردار بن گئے۔ یہ سن کر شدید غصے میں بھرا ہوتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے، تو تم جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے؟ تم اپنی خون کے پیاسیوں میں تم سب کو تمہارا یہ خون پلاؤں گا، فلاں فلاں فلاں، چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا کر لے گا۔ اور ادھر دوسرے خیمے میں عبد الرحمن غازی بامسی صاحب کو ایک خط دیتے ہیں جس میں ارطغرل صاحب کی وصیت ہوتی ہے، جس میں عثمان کے متعلق لکھا ہوتا ہے کہ میرے بعد کائی نشست پر بیٹھنے کے قابل صرف میرا کارا عثمان ہی ہے۔ تو بامسی صاحب کہتے ہیں، لیکن انہوں نے خود ہمیں کیوں نہیں کہا تھا؟ تو عبد الرحمن غازی کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا۔ انہوں نے بھی اپنے بعد کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنا نیا سردار منتخب کریں، عثمان صاحب کو کوئی شبہ نہ رہے، وہ سردار لوگوں کی رائے سے بنے۔ تو بامسی صاحب کہتے ہیں، اگر یہ وجہ تھی تو پھر اس وصیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو عبد الرحمن غازی کہتے ہیں، یہ انہوں نے تب کیا کہ سرداروں کے مابین جھگڑا ہونے کی صورت میں ہم سب کو وصیت دکھاتے ہیں، مطلب کہ عثمان صاحب پہلے سے ہی سردار بنے ہوئے تھے۔ تو بامسی صاحب کہتے ہیں، یہ وصیت صرف اس وجہ سے نہیں ہے، اور پھر کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں، چلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وصیت کس وجہ سے ہے۔ اور ادھر قلعے میں پیتروس اور ملک آ جاتے ہیں، نکولا سے مل کر اپنی بونگیوں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باتوں میں یہ ایک دوسرے کی خوب بنا کر چترول بھی کرتے ہیں۔ تو نکولا کہتا ہے، تم ریاست کی سرزمینوں پر ہو، تم اپنی حدود جان لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور یہ بھی کہ قسطنطنیہ کے جلانے والوں سے ہم نفرت اور کارا چیسر فتح کرنے والوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر پیتروس بھی ایک خط نکال کر نکولا کو دیتے ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد نکولا کہتا ہے، تمہارا یہ مقدس پوپ عثمان سے کیا چاہتا ہے؟ تو پیتروس کہتے ہیں، وہی جو تم چاہتے ہو، وہ بھی اس کا خاتمہ ہی چاہتا ہے۔ تو ملک کہتے ہیں، ترک قبائل عثمان کے فرمان تلے کبھی متحد نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ تو پیتروس کہتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ کہ ہمیں تمہاری حمایت اور مدد کرنی ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں، تمہارا خاص ترین آدمی فلاتیوس کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو نکولا کہتے ہیں، کیا ثبوت میں موجود تمہارا جاسوسوں نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ تو پیتروس کہتے ہیں، یقیناً انہوں نے بتایا، اور ہم نے فلاتیوس کو کائی قبیلے سے نکالنے کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ تو نکولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تم فلاتیوس کو کائی قبیلے سے زندہ سلامت حاصل کر سکتے ہو تو تب میں دیکھوں گا کہ تمہارے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پیتروس کہتے ہیں، جب فلاتیوس تمہارے قلعے میں زندہ سلامت واپس آ جائے گا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ عزت کیسے کی جاتی ہے۔ پھر یہ دونوں قلعے سے نکل جاتے ہیں۔ کم بخت، ان کے جاتے ہی نکولا ہیلن کو کہتا ہے، مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ ان کے اصل ارادے کیا ہیں، لگتا ہے یہ کسی بڑے شکار کے پیچھے ہے۔ پھر یہ ہیلن کو بھی بیعی دیتے اور تخت پر بیٹھ کر مزید سوچ و بچار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ادھر کائی قبیلے میں عثمان سب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ سردار بننے کی خوشی میں سب سپاہی اپنی تلواروں اور ڈالوں سے روایتی انداز میں عثمان صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ تو سپاہی بوران کہتا ہے، نہ دولت نہ غربت، بلکہ اصل چیز اتحاد ہے، اور یہ اتحاد ریاست ہے۔ یہ دروازہ ریاست کا دروازہ ہے، تم سب اسے ہاتھوں سے نہیں کھول سکتے، تم اسے عقل سے نہیں توڑ سکتے، تمہیں ہمت اور مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ہماری ریاست لمبی عمر پائے اور دنیا اس کی گواہی دے۔ یہ سن کر سب سپاہی اپنی تلواریں ہوا میں لہرا کر سپاہی بوران کی بات سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ یار عثمان صاحب کا لباس آئے، ماشاءاللہ یار، نظر نہ لگے۔ اور سپاہی بوران پھر کہتا ہے، آپ جس تلوار سے لیس ہیں یہ آپ کی نہیں ہے، جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں یہ آپ کا نہیں ہے،
जिस नशिस्त पर आप बैठते हैं ये आपकी नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है, रास्ता जिस पर आप चलते हैं, जो ख्वाब आप देखते हैं ये तुम्हारे नहीं बल्कि एक कौम के। ये सुनकर सब उस्मान साहब के हक में नारेबाजी करते हैं। आखिर में उस्मान साहब घोड़े से उतरकर मरकजी खेमे के पास आते हैं तो बामसी साहब कहते हैं, उस्मान साहब ये सरदारी अगौस खान की रवायत है, ये अलप अरसलान की रूह है, कैलच अरसलान का ईमान है, सुलेमान शाह का खून है और अरतगल साहब की सौंपी गई अमानत है। आपको सरदारी मुबारक हो मेरे उस्मान। उस्मान साहब भी बामसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं तो बामसी साहब कहते हैं, उस्मान साहब रियासत से वफादार रहें, अपने दिमाग से काम लेना और अपने दिल से आगे बढ़ना। चलते रहो ताकि रवायत चलती रहे, चलते रहो ताकि रियासत चलती रहे, चलते रहो ताकि कौम चलती रहे। अब से रियासत तुम्हारी और तुम रियासत के। ये सुनकर सब सिपाही अजीम रियासत के नारे लगाते हैं। फिर मुकद्दस किताब और तलवार उस्मान को देकर कहते हैं, उस्मान साहब ये सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी की तलवार है, अब से आप इसे उठाएंगे और गाजियों के सरदार होंगे। अल्लाह आपको जिहाद के रास्ते से अलग न करे। सब सिपाही ये सुनकर अपनी तलवारें हवा में लहराकर उस्मान साहब की हौसला अफजाई करते हैं तो बामसी साहब का ही परचम उस्मान को देकर कहते हैं, उस्मान साहब आप ये झंडा बहुत से किलों पर, बहुत सारे बुर्जों पर और बहुत सारे शहरों पर लेकर जाएंगे। उस्मान भी झंडे को उठाकर उसे बोसा देता है। सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उस्मान के सरदार बनने पर लोगों को एक नई जिंदगी और ईमानी जज्बा मिलता है। सबकी उम्मीदें रोशन हो जाती हैं। अब किसी भी जगह होने वाले धमाल का अलग ही मजा होगा। अब सरदार उस्मान साहब एक सरदार की हैसियत से जंग में शरीक होंगे। देखते हैं आगे कौन से बड़े धमाल होने जा रहे हैं। पर यहाँ पर हमारे आज के से खूबसूरत एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।